نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. اب ذرا تفصیل سنیے. ہمارے دین میں 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر. یعنی 2 رکعتیں فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اتنی عبادت اس نے کرنی ہے، خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھیں. یعنی عام مسلمانوں پر 5 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6. اس کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس کے بعد کہا ہے ومن اللیل تہجد بہی نافلۃ لک، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ 5 کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی روزانہ پڑھتے تھے. یعنی آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے شوق میں مسلمانوں نے بھی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ہے. طائفۃ من الذین معک، یعنی صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگ گئے ہیں تہجد کی نماز. تو تہجد کی نماز نفل نماز تھی عام مسلمانوں کے لیے. نفل نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ پر فرض تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پڑھنے لگ گئے. رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھیں. تو بعض لوگوں نے جو مثلا مزدوری سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہیں، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی رعایت دے سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو. تو یہ جو آپ روزانہ وتر پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی لوگوں کو اجازت دی جو صبح نہیں اٹھ سکتے تھے. یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جن کے لیے مشکل تھا ان کو اس کی اجازت دی. یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح پڑھتے تھے. یعنی کم سے کم 3 رکعتیں اور 11 تک پڑھتے تھے. لوگوں نے یہ پوچھا ہے غالباً کسی موقع پر کہ ہم لوگوں کو، آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا، کہ ہمیں تو قرآن مجید یاد نہیں ہے اس طرح سے، تو ہم رکعتیں بڑھا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے. چنانچہ تہجد کی نماز 3 سے لے کر امام مالک کے زمانے میں 49 رکعت تک پڑھی جاتی تھی. ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی. یعنی 3 پڑھی جائیں گی، 5 پڑھی جائیں گی، 7 پڑھی جائیں گی، 4، 6 نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ تہجد کی نماز ہے. عام دنوں میں آپ وتر کہہ کے اس کو پڑھتے ہیں. عربی میں وتر کہتے ہیں طاق کرنے کو. یعنی جو آڈ نمبر ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے. عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کسی چیز کو طاق کر لیں، اس کے نمبر آڈ کر لیں، تو کہا جاتا ہے اوتر. اس سے لفظ وتر بنا ہے. تو یہ وتر جو آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں، یہ تہجد کی نماز ہے، حضور کی اجازت سے پڑھی گئی. یہی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد پڑھ کے تراویح کہتے ہیں. اس کو تراویح کا نام کیسے پڑا؟ لوگوں نے جب زیادہ رکعتیں پڑھنی شروع کی شوق میں، تو وہ آرام کرنے کے لیے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے تھے. عربی میں اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے تراویح. یہ نام بھی ایسے پڑا. تو یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے. یہ ایک نفل نماز ہے. آپ پڑھیں اللہ بہت اجر دے گا، نہ پڑھیں تو آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ پرواز کرنے میں کہیں تھک کر نہیں بیٹھ جائے گا.